ذرا آنکھیں بند کریں، ایک گہری سانس لیں اور اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھیں: کیا میں واقعی پرسکون ہوں؟ ہم میں سے اکثر کے پاس سب کچھ ہے مگر دل میں چین نہیں، زبان پر شکوہ ہے اور دل میں بوجھ۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر پھر بھی اندر سے خالی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو تو مان لیا مگر اپنی انا کو نہیں چھوڑا۔ آج کی یہ بات کسی فلسفے کی نہیں، کسی بحث کی نہیں، یہ بات ہے دل کے علاج کی، روح کے سکون کی اور حقیقی جیت کی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب تک انسان اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ نفس یہ وہ دشمن ہے جو ہمیں ہم سے ہی لڑاتا ہے۔ یہ ہمیں کہتا ہے میں صحیح ہوں، میری بات مانو، میں کیوں جھکوں؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، میں نے اپنے نفس سے سب سے بڑی جنگ لڑی اور جب میں اس سے ہارا تب میں جیت گیا۔ سوچیں، ہم ہر جنگ جیتنا چاہتے ہیں مگر وہ جنگ نہیں ہارتے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، دل کا سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں بلکہ نفس کے مرنے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر فلاں شخص بدل جائے، اگر حالات ٹھیک ہو جائیں، اگر لوگ میرے جیسے ہو جائیں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ نہیں، سکون باہر سے نہیں آتا، سکون اندر سے پھوٹتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن ذکر صرف تسبیح کا نام نہیں، ذکر یہ بھی ہے کہ غصے میں خود کو روک لینا، بحث میں خاموش ہو جانا، حق پر ہو کر بھی معاف کر دینا، یہ سب اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ رشتے الفاظ سے نہیں، انا سے ٹوٹتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کیوں کہا، وہ پہلے کیوں نہیں جھکا؟ کبھی ہم نہیں پوچھتے میں کیوں نہیں جھکا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خاموشی ایسی حکمت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بحث جیت کر دل ہار جانا سب سے بڑی شکست ہے۔ اگر دوسرا غصے میں ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، یہ کمزوری نہیں، یہ روحانی طاقت ہے۔ آزمائش سب پر آتی ہے، نبیوں پر بھی آئی، اولیاء پر بھی آئی۔ فرق صرف یہ ہے وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، وہ سہارے بدلتے نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب ہے تکلیف کے باوجود اللہ سے ناراض نہ ہونا۔ اور توکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر کر لوٹتے ہیں۔ پرندہ گھونسلے میں نہیں بیٹھتا، وہ اڑتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دو آدمیوں میں سخت جھگڑا ہو گیا، بات بڑھی، آوازیں اونچی ہوئیں، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک شخص اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ہر حد پار کر رہا تھا، دوسرا شخص خاموش تھا۔ لوگوں نے کہا، کچھ تو بولو ورنہ لوگ سمجھیں گے تم ہار گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں ہارا نہیں ہوں، میں اپنی انا کو ہرا رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہی لوگ کہنے لگے، اصل جیت اسی کی تھی جو خاموش رہا۔ یہی حقیقی جیت ہے، جب انسان اپنے نفس کو ہرا دے۔
انا ختم کریں، ضد چھوڑیں، جھک جائیں، اللہ بلندی دے گا۔ 2، رشتوں میں نرمی، طنز نہیں، بحث نہیں، خاموشی اپنائیں۔ 3، محنت جمع توکل، کام پورا کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ 4، ایب جوئی چھوڑیں، روز اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کو نہیں خود کو بدلیں۔ 5، دوسروں کے لیے دعا، دل صاف ہوگا، رزق بڑھے گا اور سکون آئے گا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نفس سے آزاد کر دے، ہمیں انا سے بچا لے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے رشتوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ سکون عطا فرما جو صرف تیرے قرب سے ملتا ہے۔ آمین۔